اس کے بعد ہے بقرعید کی شب، 9-10 ذی الحجہ کی شب۔ یہ جو 10 ذی الحجہ کی شب ہے یہ بھی بڑی فضیلت کی رات ہے۔ جیسے رمضان شریف میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ عرصہ دراز سے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ جو عید کی رات ہے، بقرعید کی رات ہے، تو خوشی کی رات ہے، اور پھر اس کے ساتھ ایک اور چپکا لی اپنی طرف سے گھومنے کی رات ہے، تیسری چیز اور چپکا لی اپنی طرف سے کہ شاپنگ کی رات ہے۔ اگر سارے مہینے رمضان کے کچھ نہیں کریں گے، بس چاند رات کو خریداری کرنے جائیں گے، کچھ تو گھومنے جائیں گے، کچھ خریداری کرنے جائیں گے، کوئی دونوں ہی کرنے جائیں گے۔ وہ جو ہے کیسی دھوم دھام ہے اور کیسی بازاروں میں رونق ہے، تو رونق دیکھنے کے لیے اور گھومنے پھرنے کے لیے اور ویسے خریدنا مقصود نہیں ہے، چیزوں کے دام معلوم کرنے کے لیے اور کچھ واقعی خریداری کی نیت سے چلے جاتے ہیں۔ تو بس یہ کہتے ہیں خوشی کی رات ہے، یعنی عبادت کی رات ہونے کا تصور جو ہے ہمارے یہاں بہت ہی حال کسی کے ذہن میں۔ یہ جو بیان سنتے رہتے ہیں ان کو کچھ تھوڑا سا معلوم ہے، انہیں عام طور پر عام مسلمان مردوں عورتوں کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ یہ رات عبادت کی، جبکہ حدیث میں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ میں سناتا ہوں، دیکھو ایک حدیث کے اندر کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے دو عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے زندہ رکھا تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جب سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی جب قیامت کے دن قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے لوگوں کی مدہوشی کی سی کیفیت ہوگی اور لوگ بے ہوشی کی سی کیفیت کے اندر ہوں گے، لیکن جن لوگوں نے دنیا میں عید بقرعید کی شب میں عبادت کی ہوگی اور ان کو عبادت کے ذریعے زندہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی ہولناکی سے محفوظ رکھے۔ کتنی بڑی فضیلت، بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایسی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عبادت کے ذریعے، جس شخص نے ذکر و عبادت کے ذریعے 5 راتوں کو زندہ رکھا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اب دیکھو اس کی جنت واجب ہونے کی فضیلت ہے۔ وہ 5 راتیں یہ ہیں: 8 ذی الحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات، 10 ذی الحجہ کی رات اور عید کی رات اور شب برات۔ یہ 5 راتیں ہو گئی۔ تو بھئی یہ جو رات عید کی رات ہے، ہم بقرعید کی رات آنے والی ہے، یہ سال کی مبارک 5 راتوں میں سے ایک رات ہے، ایک نہیں بلکہ 3 راتیں ہیں۔ 8، 9، 10 ذی الحجہ کی جو راتیں ہیں ان سب میں وہی 3 درجے سمجھ لیں، اعلیٰ، درمیانہ، ادنا۔ لہذا ادنا سے ادنا تو ہے نہیں، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ ادنا درجے پر تو کم از کم عمل کرنا ہی چاہیے، باقی بہتر یہ ہے کہ درمیانے درجے پر تو عمل ہی کر لیں اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے ان راتوں میں عبادت کریں۔ بس اس کو ایک تو گناہوں میں نہ گزاریں، یہ 10 دن اور یہ 10 راتیں خاص طور سے گناہوں میں نہ گزاریں، ان میں گناہوں سے بہت زیادہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بھی نقلی عبادت زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہو اس کا اہتمام کریں۔ بس اتنا انشاءاللہ جب کریں گے تب بھی کوئی انشاءاللہ محروم نہ ہوگا۔ اور یہ فضیلتیں حاصل کرنے کی بھی نیت رکھیں کہ یہ جو راتوں کی فضیلت ہے، دنوں کی فضیلت ہے اور پھر 3 راتیں آ رہی ہیں ان کی فضیلت، یا اللہ یہ سب فضیلتیں اپنی رحمت سے عطا فرما، ان کی نیت کر کے پھر جتنا بھی ہو سکے کوشش کر کے ان راتوں اور دنوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے بعد پھر 10 ذی الحجہ کی رات جب گزر جائے گی تو پھر بقرعید کے دن آ جائے گا، اور بقرعید کے بارے میں جو فضیلتیں ہیں وہ قربانی کی، اس کے بارے میں متعدد حدیثوں میں متعدد فضیلتیں ہیں۔ بس میں خلاصے اس کا عرض کر دیتا ہوں کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی کا ہے، اس کے برابر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے محبوب نہیں ہے۔ اور یہ جانور کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنا یہ ایک عبادت ہے، جیسے روزہ رکھنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، ذکر کرنا عبادت ہے، جانور کو اللہ کے نام پر ان 3 دنوں میں ذبح کرنا بھی عبادت ہے۔ اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ چنانچہ اس کی چند فضیلتیں احادیث سے ثابت ہیں۔
ایک فضیلت تو یہ ہے کہ جب قربانی کا جانور اللہ کے نام پر ذبح ہوتا ہے تو جو ہی اس کے جسم سے پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے قربانی کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے. اتنا اونچا عمل ہے کہ فوراً قربانی کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے. اسی لیے مستحب یہ ہے کہ آدمی اپنی قربانی خود کرے، خود نہ کرے تو کم از کم حاضری دے دے اور وہاں موجود رہے. اگرچہ موجود نہ ہو کسی کے ذریعے قربانی کروا لے جائز ہے، مستحب یہ ہے تاکہ جس وقت قربانی کا جانور کا گلا ذبح ہو اور اس کے جسم سے خون گرے تو وہیں جس کی بخشش ہو رہی ہے وہ بھی موجود، ادھر اس کا خون گرے ادھر اس کی بخشش ہو رہی ہے. ایک یہ فضیلت ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے. دوسری فضیلت یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے قربانی کرنے والے کو ایک نیکی ملتی ہے. اب آپ اندازہ کرو قربانی کے جانور کے جسم پر کتنے بال ہوتے، اس کے چھوٹے سے چھوٹے عضو کے بال بھی گننا آسان ہے. مثلا کوئی کان کے بال گننا چاہے یا دم کے بال گننا چاہے گن سکتا ہے؟ مشکل ہے. جب مشکل ہے تو پورے جسم کے بال کتنے ہوں گے؟ تو لاکھوں بال ہوں گے اور ان سب کا گننا بھی آسان نہیں ہے. تو اتنی بے شمار نیکیاں قربانی کرنے والے کو مل جاتی ہیں. یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. اس فضیلت کے حاصل کرنے کی خاطر تو مہنگی سے مہنگی قربانی بھی سستی ہے. جیسے کہ وہ بس ہزاروں لاکھوں کے اندر ہے، تو ہزاروں یا لاکھوں سے زیادہ تو مہنگے نہیں ہوتے جانور، لیکن نیکیاں اس سے کہیں زیادہ ہے. اس لیے ایک فضیلت یہ جو حاصل کرنے کی یہ تو ایسی فضیلت ہے کہ کسی بھی قربانی واجب نہ ہو لیکن اس کے اندر قربانی کرنے کے استطاعت سے وہ بھی کرے تاکہ یہ ثواب عظیم ملے. اور نہ صرف یہ کہ اپنی قربانی کریں، اپنے مرحومین کی طرف سے بھی کریں، اپنے والد کی طرف سے، اپنے والدہ کی طرف سے، اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے، اپنے اساتذہ کرام کی طرف سے، اپنے اکابر و مشائخ کی طرف سے، اور سب سے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت اور عشرہ مبشرہ اور خلفائے حضرات و خلفائے راشدین کی طرف سے، ائمہ اربعہ کی طرف سے، مشائخ اربعہ کی طرف سے، اور اپنے مشائخ کی طرف سے قربانی کرے اور پوری امت کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے. تو ساری امت کی طرف سے جو قربانی کرے گا تو ایک تو حضور کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا کہ حضور نے اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے قربانی کی تھی جو قربانی نہیں کر سکیں گے، ان کی طرف سے آپ نے باقاعدہ قربانی فرمائی ہے تو اس پر عمل کرنے سے ثواب ملے گا اور ساتھ میں سب کی طرف سے قربانی کرنے کی نیکی کا ثواب الگ ملے گا. بھائی حضور کی امت بلکہ پچھلی امتوں کے مسلمانوں کو بھی آپ شامل کر دیں کہ جتنے پچھلی امتوں میں جتنے مسلمان گزرے ہیں، حضور کی امت میں اب تک جتنے مسلمان گزر گئے اور جتنے مسلمان اس وقت موجود ہیں قیامت تک آئیں گے، یا اللہ سب کی طرف سے میں یہ ایک جانور قربان کرتا ہوں آپ کی رضا کے لیے، تو ان سب کو بھی ثواب ملے گا اور اس کو بھی ثواب ملے گا اور اس کو ان سب کی طرف سے قربانی کرنے کا الگ ثواب ملے گا. تو ایک ہی بکرے میں یا ایک ہی گائے میں کتنی ساری نیکیاں آدمی کما سکتا ہے. یہ کمانے کا گر کہلاتا ہے، یہ ہے کمانے کا گر. لہٰذا یہ 10 دن یہ 3 دن ایسے ہیں کہ اس میں یہ نیکی ہم سے ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری فضیلت یہ ہے کہ قربانی کا جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، دم کے ساتھ اور وہ جسم کے اعضاء جو پھینک دیے جاتے ہیں ان سب کے ساتھ 70 گنا وزنی کر کے قیامت کے دن اس کے نام اعمال میں اس کے ترازو میں جس میں نیکی توئی جائیں گے اس میں ڈالا جائے گا. اگر 1 من کا بکرا ہے تو 70 من ہو جائے گا. اگر 10 من کی گائے ہے تو پھر وہ 70 من ہو کر کے اس کے ترازو میں رکھی جائے گی. 70 گنا وزن کر کے رکھی جائے گی، زیادہ ہے. تو جو بھی قربانی آدمی کرے گا جتنا اس کا وزن ہے 70 گنا وزنی مزید کر کے اس کے ترازو میں رکھا جائے گا. اور یہ اہل بیت کی خاص فضیلت ہے اور عام مسلمانوں کے لیے بھی یہ فضیلت ہے الحمدللہ. اس طرح سے یہ قربانی کے دنوں میں یہ عمل ایسا ہے کہ بہت ہی باعث اجر و ثواب ہے. اس طرح سے ہمیں ان قربانی کے ایام کو قربانی کرنے کے عمل میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے بھی یہ عمل ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان مبارک دنوں کی توفیق عطا فرمائے.